جاؤں ان کے تخت و تاج سمیت، نگل جاؤں ان کے کارخانے فیکٹریوں سمیت، نگل جاؤں ان کے گھر بازار سمیت، نگل جاؤں والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں جو آسمانوں پر ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ایسے نافرمان. ارے بھائیو وہ کتے جتنی وفا تو ہم سیکھ رہے تھے، کتے جتنی وفا تو سیکھ لیتے. جو ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں آپ کی روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اور آپ کی نوچی ہوئی ہڈیوں سے گوشت نوشا ہوا، وہ ہڈیاں آپ اسے ڈالتے ہو اور وہ زندگی بھر وفا کر جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بچہ اسے جوتے مارتا ہے، وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی 6 فٹا باہر سے آ جائے تو یوں پڑتا ہے کہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے. وہ کتے جتنا بھی بتا دیتے فالتو کتے کو روٹی کھانے کو بلاؤ، روٹی کھانے کو بلاؤ، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا. میٹنگ میں بیٹھے کو اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ، میرا رب میں بلا رہا ہوں، مجھے ویل کوئی نہیں، دیکھنے کے بعد اللہ بلا رہا ہے. اللہ کون؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا هو. اللہ کون؟ اللہ الحی القیوم. اللہ کون؟ اللہ لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کون؟ اللہ له ما في السماوات وما في الارض. اللہ کون؟ للہ المشرق والمغرب. کون؟ اللہ رب المشرق والمغرب. اللہ کون؟ اللہ رب المشرقین ورب المغربین. اللہ کون؟ اللہ رب المشارق ورب المغارب. اللہ کون؟ اللہ قل هو اللہ احد. اللہ اللہ الصمد. اللہ لم یلد اللہ ولم یولد اللہ ولم یکن له کفوا احد. اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ملک اللہ قدوس اللہ السلام اللہ المؤمن اللہ المهيمن اللہ العزیز اللہ الجبار اللہ المتکبر اللہ الخالق اللہ الباری اللہ المصور اللہ الغفار اللہ القهار اللہ الوهاب اللہ الرزاق اللہ الفتاح اللہ العليم اللہ القابض اللہ الخافض الباسط الرافع المعز المعز اللہ المذل اللہ السميع البصير اللہ الحكم العدل اللہ اللطيف الخبير اللہ العلي العظيم اللہ الشكور الكريم الجليل الرقيب المجيب اللہ الباعث الشهيد اللہ الوكيل الحق اللہ المتين البريء اللہ الحميد المحصي اللہ المبدي المعيد اللہ المحيي المميت اللہ الحي القيوم اللہ البارئ الماجد اللہ الواحد الاحد اللہ الصمد القادر اللہ المبدع. میرا تو اتنا سونا میں کہاں سے بیان کروں. الباری اللہ المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ذو الجلال والاكرام المقسط الجاد الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ میں بیان کروں، میں میرا اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. او میرے بندو سب کی قدر کی تم نے، میری بھی تھوڑی کر لیتے، تھوڑی میری بھی کر لیتے. ارے مجھے چیلنج کرتے ہو سود کے کاروبار کرتے تو ساتھ اوپر سے کہتے ہو سود کے بغیر کام نہیں چلتا، بینکوں کی اوڈی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی. کیا اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ نہ تم نے مجھے جانا نہ میرے محبوب کو جانا. کائنات کا ایک جرم ہے جس پر اللہ رسول زمین پر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود چھوڑ دو ورنہ اللہ اس کا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. ہمیں امریکہ نے نہیں مارا، ارے ہمیں یورپ نے نہیں مارا، ہمیں ہندو نے نہیں مارا، ہمیں اپنے آپ کو خود مارا ہے. جس کشتی کے مسافر خود پر میں لے کر
مرد چھید کر رہے ہوں بھٹوں میں، بادبان چیر رہے ہیں ان چاقوؤں سے، وہ موجوں کو پلا کیوں دیتے ہیں؟ وہ ہواؤں کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ زمین و آسمان کا شہنشاہ، واحد احد جبار متکبر، اپنی ذات میں تنہا فرد صمد، اپنی صفات تعریف میں ایسا ایسا لامحدود کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت کاٹ کے قلم بناؤ، سمندر سیاہی بناؤ، دھرتی کے انسان زندہ، مردہ اٹھاؤ، عالم برزخ سے روحوں کو نیچے اتارو، ساری کائنات کے جن انسان جمع ہو جاؤ، درند پرند جانور بھی انسان بنا دو، پتنگے پروانے انسان بنا دو، چیونٹیاں مکوڑے انسان بنا دو، مچھلیاں انسان بنا دو، اور انہیں سمندر کے کنارے بٹھاؤ، اور ان کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، اور سمندر کو سیاہی بناؤ، اور دھرتی کو کاغذ بناؤ، اور میرا کیا کہتا ہے، لکھ میں کون ہوں، لکھ میں کیسا ہوں، میری تعریف لے، میرے حسن کو بیان کر، میرے جمال کو، کمال کو، جلال کو، میری قدرت کو، حیبت کو، سلطنت کو، کبریائی کو، وحدانیت کو، احدیت کو، سمدیت کو بیان کر، لکھ، میں تیرے قلم پہ اپنے علم کا فیضان کروں گا۔ تجھے سوچنا، جب کبھی میں لکھتا تھا، ایک جملہ لکھنے میں گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ لکھوں یہ لکھوں یہ لکھوں یہ لکھوں، اب تو قلم بھی چھوٹ گیا، کتاب بھی چھوٹ گئی، اور میرا لڑنے نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، تیرے قلم پر فیضان آئے گا میرا، اب تو لکھ، تیرا قلم برق رفتار ہوگا، تیرے خیال کے دریچے کھلے اور روشن ہوں گے، اب تو لکھ میرا اللہ ایسا 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 ایسا، پھر تیرا علم ایک دفعہ جھٹکا کھائے گا، میں فرشتے اتاروں گا وہ بھی لکھیں، پھر وہ تھکیں گے، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل اتاروں گا، عرش کے فرشتے اتاروں گا، پھر وہ لکھیں، پھر وہ بھی تھکیں گے، میں نبیوں کو بھیجوں گا وہ لکھیں، پھر وہ تھکیں گے، میں رسولوں کو بھیجوں گا وہ لکھیں، پھر وہ تھکیں گے، میں نبیوں کے سردار ابراہیم کو بھیجوں گا، نوح کو بھیجوں گا، موسیٰ کو بھیجوں گا، عیسیٰ کو بھیجوں گا علیہ السلام، وہ بھی لکھیں، پھر وہ بھی تھکیں گے، پھر میں کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، نبیوں، جنات کے نبی، زندہ کے نبی، مردہ کے نبی، پتھر کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، ریت کے ذرات کے نبی، پہاڑوں کے سنگریزوں کے نبی، ہوا کے جھونکوں کے نبی، پتوں پر نبوت، درختوں پر نبوت، زمین پر نبوت، آسمان تک اس کا غلغلہ، میرا حبیب آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ محمد آ رہا ہے، احمد آ رہا ہے، ماہی آ رہا ہے، حاشر آ رہا ہے، عاقب آ رہا ہے، فاتح آ رہا ہے، خاتم آ رہا ہے، ابو القاسم آ رہا ہے، طه آ رہا ہے، یاسین آ رہا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن عمار بن قبی بن عظام بن ناشد بن حساب بن برداس بن يدلاق بن طاهر بن جعن بن ناعش العراقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمدر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعبا بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن يهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن مدوشال بن إدريس بن يرد بن بلهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ دو جہان کے سردار آ رہے ہیں، میرے حبیب آپ بھی لکھیں، مجھے جتنا آپ مجھے جانتے ہیں، دھرتی میں کوئی نہیں جانتا، آسمان میں کوئی نہیں جانتا، جبریل بھی نہیں جانتا، میکائیل بھی نہیں جانتا، میں نے آج تک کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، آپ واحد ہستیاں جن کے لیے میں نے نقاب اٹھایا، پردے ہٹائے، نور کے پردے ہٹائے، کان قاب قوسین او ادنیٰ کر دیا، اب آپ نے مجھے لکھیں، پر ہوگا کیا؟ میرا اللہ کہتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا،
سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سب تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ بلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ۔ کہنے والا کون ہے؟ مٹی کا پتلا، نطفے کا بنا ہوا، بیماریوں کا مارا ہوا، موت کا شکار، قبر کا گروی۔ وہ کہتا ہے میٹنگ میں ہوں پھر دیکھوں گا، میٹنگ میں ہوں پھر دیکھوں گا۔ اور ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اچھا جی دعا چا کرو، پڑھسا ہے پڑھ دعا چا کرو، حالی تو نہیں پڑھی جاتی، پڑھ دعا چا کرو۔ وہ کہتا ہے میں کیا کہہ رہا تھا، یا ابن آدم، یا ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کی بیٹی کو نچنے گھنگرو باندھنے والی، عزت کے سوگی کرنے، عزت کو بیچنے والی، جسے آپ لوگ طوائف کہتے ہو، اور آپ کا وجود حقارت سے بھر جاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ بڑا آدم میں سارے آگئے، کافر تحریر مشرک آگئے، ہزاروں خداؤں کے پجاری آگئے، پتھر کے آگے سب رکھنے والے آگئے، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، او ظالم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، بحقی علیک کلی محبہ، اور تجھے میری ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا۔ کوئی بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کر، تو کہتا ہے میری غیرت گردن اڑا دو، جیل میں ڈال دو، ہمارا نا قدرہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میرے حق کی قسم، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ، او تجھے میرے حق کی قسم، اور تو بھی تو پیار کر، تو بھی تو پیار کر، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، او تو مجھے بھولتا ہے میں نہیں بھولتا۔ اولاد بگڑ کے چلی جائے، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھول جاتی ہے۔ ماں باپ کیسے بھولتے ہیں؟ میرے رب کی قسم، بچہ بھاگ جائے تو جتنا ماں باپ کو انتظار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں جتنا بگڑے ہوئے انسان کا اللہ انتظار کرتا ہے۔ زمینوں میں جوش آتا ہے، پانیوں میں جوش آتا ہے، فرشتوں میں جوش آتا ہے، یا اجازت ہے اس کی گردن اڑا دے، زمین میں دھسا دے، پانی بہا دے، زمین دھسا دے، فرشتے زیر و زبر کر دیں، اور میں اللہ تیرے قربان کروں، اے اللہ میں تیرے قربان کروں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں ان بدبختوں کو دھسا دو، بہا دو، اڑا دو، میرا کھا کے میرے آگے اڑاتے ہیں، میرا کھا کے میں مجھ سے لڑتے ہیں، ڈالو میں اس میں قربان کروں، سن بھی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من کام، چلو چلو اے زمین چل اپنا کام کر، اے سمندر چل اپنا کام کر، فرشتوں چلو چلو اپنی تسبیح میں لگو، مجھے اور میرے بندے کے معاملے میں دخل مت دو، میرے اور میرے بندے کے معاملے میں دخل مت دو، میں جو جانتا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ پھر اگلی سنو، اس سے زیادہ پیارا، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا مار دو، تم نے بنایا مار دو، وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے، تو کون؟ وہ زبان حال سے کہتے ہیں یا اللہ ان کی بدماشی تو کچھ تو کر، تو کرتا کیوں نہیں، پکڑتا کیوں نہیں؟ جواب آتا ہے ان اتانی لیلا قبلتہ، ان اتانی نہارا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب کبھی توبہ کرے گا کسی رات میں تو میرا خیال آئے گا، مسکراتے چاند کو جھلملاتے تاروں کو دیکھ کر شاید اسے میں یاد آؤں تو یہ توبہ کر لے، تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ چمکتے سورج، بہتی ہم، اڑتے پرندے،
گنگناتی آبشاروں کو دیکھ کر کبھی سے میرا خیال آئے اور توبہ کرے تو میں توبہ قبول کروں گا، دن میں کرے رات میں۔ ایک اور ترجمہ، ان اتانی لیلن، جوانی میں توبہ کرے قبول کروں گا، ان اتانی نہارن، بڑھاپے میں توبہ کرے قبول کروں گا۔ ہاتھ پلے کب نہیں، چلا نہیں جاتا، دانت ٹوٹ گئے، نظر نہیں آتا، لاٹھی ہے، ویل چیئر ہے، لوگ کہیں گے ہن تیری کوئی بخشش نہیں، اللہ کہتا اب بھی کہہ دے اللہ معاف کر دو، سارے معاف کروں گا۔ ہاں وہ کہتا ہے، اب تمہارے تو گناہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ کر، کتنے کر، اتنے کر کہ زمین پر، سمندر پر پہاڑ دبا دے، ہمالیہ دبا دے، چاند تاروں کو بھر دے، سورج کو بے نور کر دے، چاند کو اندھا کر دے، تاروں کی روشنی چھین لے گناہوں کی سیاہی سے، اور خلا کو بھر دے، اسپیس کو بھر دے، بلیک ہول بھر دے، اور آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہ لگا دے، میرے رب کی قسم فرشتے بھی نافرمان ہو جائیں تو مل کر گناہ کرے تو آسمان کی چھت تک نہیں جاتے۔ میرا اللہ کہتا ہے ایک اور، ایک مرد، ایک 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 اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا، اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ۔ لوگ کہیں گے تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے تو دوزخی ہے، پکا جہنمی ہے، پھر اللہ کہے گا ان کی بکواس نہ سنو، میرے پاس آ جا، آ جا، آ جا، میں کیا کروں گا؟ تو تو ایک دفعہ کہے گا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، باہر بھی ہیں، آپ بھی سامنے بیٹھے ہو، آپ سے تو 3-4 دن سے بات ہو رہی، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ، اس کی قدردانی دیکھو۔ یا ایک اور آیت یاد ہے، یہ تو میں نے حدیث سنا ہے، یہ آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ پہلے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قربان ہونے والے ماں باپ سب کچھ لگا دیا، مال بھی، جوانی بھی، صحت بھی، آرام بھی، ہر شے اولاد پہ لگا دی، اکلوتے بیٹے پہ لگا دی، اور آگے وہ ہی بدگمان ہو گیا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا، میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ جو بے بسی ہوتی ہے ماں پر یا باپ پر، پھر اس درد، اس میں جو درد شامل ہوتا ہے، بے بسی اور درد، پھر اس درد کے ساتھ ماں کہتی بیٹا بھلا ہم بھی کبھی تیرے بدخواہ ہو سکتے، ہم سے بڑا تیرا خیر خواہ کون ہوگا، بھلا ہم بھی کبھی تیرا برا چاہ سکتے، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا ہمارے بارے میں، تمہیں کس نے یہ دھوکہ دے دیا ہمارے بارے میں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، اس کو آپ میں اللہ کے ساتھ کیسے جوڑوں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کی محبت لا محدود ہے، اللہ کی محبت لا محدود ہے اپنے بندے سے، اور اس محبت جس کی کوئی حد کنار نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ یہاں بھی مسلم نہیں کہا، مسلمہ نہیں کہا، مومن نہیں کہا، مومنہ نہیں کہا، پردے دار نہیں کہا، عالم متقی نہیں کہا، یا ایھا الانسان، اے انسان، کافر، مشرک، تہریہ، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھی، بتوں کا پجاری، مسلم، بگڑا ہوا، شرابی، ناچنے والا، گانے والا، گھنگرو سوٹ کھانے والا، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، میں یوں کہہ رہا ہوں، اے میرے بندے، تمہیں میرے بارے میں دھوکہ کس نے دے دیا، تم میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، میں نے تمہیں بنایا، باقی میں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا، میں نے 9 مہینے تیرے درد دیکھے، میں نے 2 سال تجھے شادیوں کا دودھ پلایا، تو اب کہتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، ماں بنانے والے نہیں، اللہ بنانے والا ہے،
اس محبت کو اوپر لے جاؤ، پھر اس کی اس آیت میں بھرو، پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، میرے بندے میرے بارے میں تو بدگمان ہو گیا، میرے بارے میں کسی خیر خواہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو مر جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں سامنے تھا، کہ تو میرے واسطے آئے کی کیتا ہے؟ اس باپ کے چہرے پر جو درد تھا وہ مجھے اب بھی رلا رہا ہے، 40 سال پرانی بات ہے، تو میرے واسطے آئے کی کیتا ہے؟ میں اس باپ کے چہرے کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ درد میں آج محسوس کرتا ہوں، اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، ہمارے علاقے کی بات، اچھا میرا پت، او جانے میں اب رو رہا ہوں۔ 4 دن پرانی بات آدمی بھول جاتا، میں 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، مجھے اب میں اس باپ کی شکل میرے سامنے اور بیٹے کے چہرے پر غیظ و غضب اور جلال میرے سامنے، تو میرے واسطے آئے کی کیتا ہے؟ آگے وہ کہہ رہا ہے بے بس ہو کر اچھا میرا پوت، اچھا میرا پوت، اچھا میرا بیٹا، آئے 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 یا ایھا الانسان، او میرے بندے، وہ میں ہی ملا تھا بدگمانی کے لیے، تمہیں اور کوئی نہیں ملا بدگمانی کے لیے، الذی خلقک، اچھا ما غرک بربک، ما غرک بالہ، نہیں کہا الہ میں حیبت ہے، اور رب میں تو پیار ہی پیار ہے، رب میں تو شفقت ہی شفقت ہے، پالنے والا، پالنے والا، بے ربک۔ اے کاش ہم قرآن کی زبان سمجھتے، کاش ہم قرآن کی زبان سمجھتے، میں آپ سے کیا گلہ کروں، علماء نہیں سمجھتے، آپ سے کیا گلہ کروں۔ ما غرک بربک الکریم، تو میں تیرا پالنے والا، میں تیرے اوپر مہربان، میں تیرا بنانے والا، پھر اپنی شکل دیکھ شیشے میں تمہیں بنایا کیسا ہے، ایک آنکھ موٹی کرتا ہے ایک چھوٹی کرتا، ایک نتنا بڑا کرتا ہے ایک چھوٹا کرتا، ایک انگلی لمبی کرتا ایک چھوٹی کرتا، ایک اوپر لگاتا ایک نیچے لگاتا، تیرے جوڑ آگے پیچھے کرتا، کبھی شیشے میں دیکھ تو سے میں تمہیں بنایا کیسا ہے، پھر تو مجھے کہتا ہے کہ سادہ اللہ ساڑھے نال کی کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، کس اللہ سے بدگمان ہوئے ہو؟ صبح سے شام تک کون کھلاتا ہے، کون سلاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون کھلاتا ہے، کون پہناتا ہے، کون چلاتا ہے، کون بٹھاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون کھانے کو ہضم کرتا ہے، کون دل کو دھڑکاتا ہے، کون آنکھوں کی شمع جلاتا ہے، کون کانوں کے ٹیلی فون کی تاروں کی لائنوں کو درست کرتا ہے، کون دماغ کے تانے بانے درست کرتا ہے، کون دل کی دھڑکنوں کو درست کرتا ہے، کون خون کو رگوں میں دوڑاتا ہے، کون نیند لاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون میرے ہاتھوں کی حرکت کو میرے ہاتھ میرے ارادے کے ساتھ ساتھ حرکت دینے کی اجازت دے رہا ہے، کون میری زبان سے بلوا رہا ہے، کون میری زبان سے بلوا رہا ہے، کون میرے خیال میرے دماغ میرے دل میرے خیال میرے کلمات کو ایک ترتیب کے ساتھ فرق 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 میری زبان سے نکال رہا ہے، اور کون اسے آپ کے کانوں کے دروازوں پر دستک دلوا کر دل کے دریچوں کے اندر تک پہنچا رہا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ سے سودا کرو، کیا زندگی ہے یہ، کیا زندگی ہے، کاروبار 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 کاروبار، پیسہ پیسہ، کمانا کمانا، بھاگ رہے، کہاں بھاگو گے، کتنا بھاگو گے، تو حرص و ہوس کو چھوڑ لیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قصاب اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی بندہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آب دما اور انگارا، سب ٹھوڑ پھوڑ رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو، کھنڈر دیکھو، جاؤ لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، دلی کا تاج محل دیکھو، دلی کا قلعہ دیکھو، اجڑے دیار، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کو بقا ہے، باقی فنا ہے، کل من علیہا فان
اللہ کے سوا سب کو پناہ ہے، اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ایک شخص ایک جادوگر کے پاس گیا کہ میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا ہوں، وہ میری بات نہیں مان رہی، وہ جادو کر کے دے۔ وہ کہنے لگا 40 دن اللہ کی نافرمانی کر اور ایک کام نیکی کا نہ کر، پھر میرا جادو چلے۔ اور آدمی جب شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے۔ وہ 40 دن کے بعد آیا، کہنے کا میں نے ایک کام اللہ کو راضی کرنے کا نہیں کیا، ہر کام کفر کا کیا ہے، اب جادو کر۔ اس نے جادو کیا، بات نہیں بنی، وہ پھر آ گیا، کہا میرا تو دین میں گیا اور میرا مقصد بھی گیا۔ وہ کہنے لگا میرا جادو بے خطا ہے۔ یہ واقعہ میں نے آج 40 سال پہلے پڑھا تو مجھے اچانک یاد آیا۔ وہ کہنے لگا میرا جادو بے خطا ہے، تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے کوئی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرا علم بے خطا ہے، میرا وار بے خطا ہے، ادھر بیٹھ، 40 دن کا تجزیہ کر، تو نے کوئی کام کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ایک بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، بیٹھ سو۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا 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 بیٹھا، پھر کہنے لگا اوہو اوہو، یاد آ گیا یاد آ گیا، میں راستے میں جا رہا تھا، ایک پتھر پڑا تھا تو میں نے ایک طرف کر دیا، کسی پر ٹھو کرنے لگے۔ میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تیرے وجود پر۔ اور وہ جادوگر زاروں قطار ہونے لگا، کہنے لگا تو کلمہ پڑھ نہ پڑھ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ جس رب کی تو نے 40 دن نافرمانی کی، تیری ایک ادنا نیکی پر اس نے تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ میں اس رب کو سلام کرتا ہوں، اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر۔ اس سے توبہ کروائے، خود کلمہ پڑھا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری قوم آئی، حضرت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 آدمی لے کر نکلے، 2 نفل پڑھے دھوپ میں، صلاۃ استسقاء، بارش کی نماز، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کیا قصور ہوا، ہم نے نماز پڑھی تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ میرے اللہ نے کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ہے، پچھلے 40 سال سے میرا دشمن بنا ہوا ہے، ایک کام اس کا میرے پاس خیر کا نہیں پہنچا، وہ اس قدر گر چکا ہے، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہو۔ اس سے کہو نکل جائے مجمع سے، پھر بارش کرو۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی وہ جو ایسا ایسا ہے نکل جاؤ۔ اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی اور ہو، پھر ادھر دیکھا شاید کوئی اور ہو، پھر دل میں کہنے لگا لو خرجت فقبحت نفسی، اگر اب میں نکلتا ہوں تو سب کو پتہ چل جائے گا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری تو عزت نہیں رہے گی، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، او بھائیو اللہ کے واسطے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی مقدس جگہ پہ ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے رب عصیتک 40 سنة فأمهلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے رب میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے چھپاتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو میں بےعزت ہو جاؤں، میری عزت رکھ لے۔ ارے توبہ توبہ کی بات نہیں کر رہا کہ یار میری عزت رکھ لے، آئندہ نہیں کروں گا، ٹوٹے منہ سے کہا آئندہ نہیں کہوں گا، اصل مسئلہ تھا میری عزت رکھ لے، میری عزت رکھ لے، میں نہیں کرتا، میرے پردے رہنے دے نہ اٹھا۔ ایک دم ہوا کا رخ بدلا، گھٹا چھائی اور بارش چھما چھم شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو؟ اور سنو 40 سال کی نافرمانی، 40 سال 40 منٹ اماں کی بدتمیزی کرو، تمہیں بددعائیں دے گی چھوڑیوں اٹھا اٹھا کے، رات کو آنکھیں دکھاؤ تمہیں گھر سے نکالے گا۔ میرا رب آپ کا رب ہم سب کا رب، یا اللہ آدمی تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ کہا موسیٰ
جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو خیر ہو. اتنی جلدی اتنی گھاٹی دوستی، اتنا گہرا تعلق اتنی جلدی، 40 سال کے گناہوں کو کہتا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ بابا جب نافرمان تھا نہیں بتایا، آپ کیسے بتاؤ؟ اب تو یاری لگتی. آپ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بغیر کیسے ہو گیا؟ آپ کیسے پوچھو؟ میں تو سمجھا باہر آواز جا رہی تو باہر لگے گی، اندر تو لگی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ تو نے بارش روکی ہوئی تھی، پھر اسی کی وجہ سے کیسے کر دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی. اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. سنو تو صحیح اللہ کی بات ہے. اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. اتنی جلدی ماں کو منا سکتے ہیں، باپ کو منا سکتے ہیں، بیوی خامد کو منا سکتی ہے، خامد بیوی کو منا سکتا ہے، بھائی بھائی کو منا سکتا ہے. شہنشاہ احد صمد قادر مقتدر لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی. کہ یا اللہ کون ہے؟ کہ جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، اور جب صلح ہو گئی کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، اللہ منزل بناؤ. یہ مینا کی وادی اس مضمون کی تائید کرتی ہے. اور یہ مینا کی وادی 4000 سال سے گواہ ہے کہ یہاں ایک باپ بیٹے نے اللہ کو اپنا بنانے کی تاریخ لکھی تھی جسے 4000 سال میں مٹا نہیں سکے. پہاڑ مٹ گئے، حاجیوں کی ضرورت کے لیے پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا، پتھر کو ہٹا دیے گئے، لیکن یہ مینا کی وادی گواہ ہے کہ اللہ کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے. ایک باپ بیٹے نے یہاں تاریخ لکھی تھی، اسے کی سنت میں اللہ سارے مجمع کو مینا میں بلاتا ہے. آؤ اور یاد کرو یہاں ابراہیم و اسماعیل کو، جس نے 80 برس تک مجھ سے مانگا یا اللہ بیٹا دے، نہیں دیا. 82 سال ہو گئے، 84 سال ہو گئے، تب جا کے اللہ نے امید دلائی. بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی ہے، بڑھاپے کی اولاد دل پکڑ لیتی ہے. بچہ پیدا ہوا، دل میں جگہ بن گئی، محبت باپ کی ہے. 66-67 سال کی دعاؤں کے بعد اولاد ملی. یا کتنے نوجوان میرے بچے بچیاں کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. شادی 2 سال سے، 1 سال سے، 4 سال سے، 6 سال سے، 10 سال سے. یہ میرے رب کا خلیل ہے جس کی شادی کو 60 سال گزر چکے ہیں اور وہ 60 سال سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ دے دے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ دے دے
رب هب لي من الصالحین، اور نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور یزوجہم ذکرانا واناثا۔ میں اس دیش میں رہتا ہوں جہاں بیٹی ہونے پر طلاقیں پڑ جاتی ہیں، اور معصوم بچیوں کو ذلیل و خوار کر کے طلاق دے کر ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسرے تیسرے مہینے فون بدل لیتا ہوں کہ مجھ سے نوحے نہیں سنے جاتے، مجھ سے فریادیں نہیں سنی جاتی، میں بیمار ہو گیا ہوں، سن 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 سن۔ ایسی ہولناک داستانیں ہیں کہ زمین کا کلیجہ پھٹ جائے میں تو بشش ہوں۔ جو ظلم و ستم ہے، اور میرے نبی کو یہ بیٹی تھی، تین بیٹے کے تینوں اٹھا دیے، تینوں اٹھا دیے۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور کیا جبر و استبداد ہے بچیوں پر۔ چند دن پہلے سنیں آپ کو بتا رہا ہوں، پنڈی کی ایک بچی کا خون ہے، مجھے سسرال نے کیا کیا تھا، بیٹی کو تو ہم طلاق دے دیں، ایک بیٹی کو میرے پاؤں پکڑے، میرے ہاتھ کو میرا مجھے طلاق دے کر نہیں دیا۔ اچھی اس کی اللہ نے ایک نے لکھا ہے جب وہ فیصلے کے لیے آئے گا، ہاں دنیا میں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر تلوار میں آ رہا ہے، اور میرے حبیب کے نواسے کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ نے حسین کو پکڑا ہوا ہے اور یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا، پاؤں حسین پاؤں پہ، اور ہاتھ پکڑے کہ بیٹا چڑھ پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ، اور حسین پاؤں پہ چڑھے، پھر گھٹنوں پہ چڑھے، پھر گھٹنوں پر کرانا، پھر آسمان میں لمبے ہو گئے، اور چڑھاتے 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 سیدھے اس رات کو سر کیسے چڑھا معصوم بچوں سمیت فرما دو۔ ایک دن آنے والا ہے، دنیا میں لذیذ بھی رہیں گے، حسین بھی رہیں گے، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، عدل بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، سود بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، خیانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، حرام بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا۔ امتحان کی جگہ حسین جیسے نیزوں پہ چڑھتے رہیں گے، یزید جیسے تخت پہ اٹھاتے رہیں گے، پھر ایک دن وجاء ربک بالملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ آ گیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ آئے گا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، مجھے قریب نظر آتا ہے۔ آج اللہ کہے گا وَانْتَظِرْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلہ ہوگا، شمر اور حسین کے آج فیصلے ہوں، ظلم اور عدل کے آج فیصلے، ظالم مظلوم کے آج فیصلے ہوں گے، حق اور باطل کے آج فیصلے ہوں گے، سچ اور جھوٹ کے آج فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو آگ میں جل گئے، اور اس سے چڑھ گئے، بھٹیوں میں ڈال دیے گئے، اور ظالم حکمران بن کے دنیا میں زندگی گزار گئے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک دن پوچھ ہوگی، ایک دن پوچھ ہوگی، الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم الگ، مجرم الگ۔ یہ اعلان جب ہوگا، اگر
سچے جھوٹے ڈر کے مر جاتے، الگ کر دیے جائیں۔ اللہ سویا ہوا نہیں ہے، اس کے جاگتے ہوئے کربلائیں ہوئی ہیں، اس کے عرش کے سائے آسمان کے تلے ظلم و عدل کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ ایک دن فیصلہ کرے گا۔ خیر میں تو ابراہیم کی سنا رہا تھا، 100 سال کی دعا کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اس نے دل پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا جدا کر، نظروں سے آنکھوں سے دور کر، کدھر؟ کہا میں کہوں، تو کہاں کہے گا مجھے کیا کرو؟ کہ جبریل آتا ہے، جبریل انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل سب سے زیادہ لمبا عرصہ جبریل انسانی شکل میں دھرتی پہ گزار گئے۔ فلسطین یہ نہیں اللہ کے نبی جناب دماغ پر بٹھا کے اور پہنچا دیا بن کے، نہیں، اونٹ پر آئے، آگے جبریل کی اونٹ کا اونٹ پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ اور اسماعیل گود کا بچہ، چلتے 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 تو 1 مہینے کا سفر ہے۔ جب تنہائی پریشر شیرانہ اپنی انتہا کو پہنچا، جس کا نام وادی غیر ذی زرع تھا، اور جہاں انسان، درخت، پتا، پانی کچھ نہ تھا، کالے پہاڑوں کے سوا 4 پہاڑ، ان کے اندر ایک قلعہ، بیت اللہ گر گیا تھا۔ ابراہیم یہاں بچے اور بیٹے کو، یہاں بچے اور بیوی کو اتار کے واپس لے جاؤ۔ جو ابراہیم آگ میں گرے اور اف نہ کی، جب یہ سنا یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، تو کچھ بھی نہیں، آگ میں ڈرتے ہوئے اف نہیں کی، اور منظر دیکھ کر، بچے کو، بیوی کو دیکھ کر ہل گئے، یہاں چھوڑ دو۔ آپ کے رب کا فرمان ہے یہاں چھوڑ دیں، اس بچے کی نسل سے ایک شہنشاہ نبی آنے والا ہے۔ چھوڑا تو چل پڑے۔ حضرت حاجرہ حیران پریشان، کہاں جا رہے ہو؟ چپ، جواب کی اجازت نہیں۔ عاشقوں میں، عشق سما میں، دل رکھیں وہاں پہاڑاں ہو، سائے سائے بلیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چمسوری دلے، جڑے واقع بد اسراراں ہو، سجدہ سر چاہین اللہ ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہ، سر جلتے تیراز نہ بننے۔ یہ عشق کی داستان ہے۔ حاجرہ پریشان ہے، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مجھے کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور وہ چپ چلے جا رہے ہیں، بول نہیں سکتے، چلتے چلتے 4 دن خدائی، بیت اللہ سے خدائی کہاں ہے؟ جہاں آج کل زمزم کا پانی کے وہ ٹینک لگے اور وہاں وہ نل لگے جہاں سے پانی لوگ بھرتے ہیں، یہ خدائی ہے۔ 4 دن چلتے جا رہے۔ آخر حضرت حاجرہ کو خیال آیا یہ تو اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے نہ فیصلہ آیا ہے، کہیں گے اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو سر ہلا، ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا۔ اچھا اللہ ہمیں ظاہر نہیں کرے۔ ابراہیم تڑپ رہے ہیں، ایک نظر پیچھے پڑ کے بیگم اور بچوں کو ایک دن کی اجازت نہیں، سیدھا جا رہے ہیں، اور حاجرہ خشک کو، ارے بھائی تھوڑا سا میاں بیوی کی محبت ہو تو سب سے بڑا امتحان کی جدائی کا ہوتا ہے، جدائی۔ اور جب خامد ابراہیم جیسا ہو تو اس بیوی کے کیا گزری ہوگی جو ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور کہاں جا رہے ہو؟ لے کے نہیں جا رہے، کالے پہاڑوں میں جا رہے ہو۔ کتنی باندھ کے دیکھتی رہی، ایک پہاڑ پہ چڑھے، پھر وہاں سے اترے، پھر چھوٹی نظریں، بوجھل قدم، بچے کو سینے سے لگائے، واپس ہٹی۔ 4000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، آج کا مکہ ہمیں کیا دکھائے گا؟ وہ منظر ذرا سارے مکے کو جٹیل بنا کے کملے پہاڑ اور سنسر کی ہواؤں میں ایک 20 سال کی بچی گود میں لی اور بچے کا تصور کرو کہ
کیا عشق و محبت کی داستان لکھی گئی ہے. ارے ہم سے سود نہیں چھوڑا جا رہا. انہیں بچوں کی گھروں میں چھریاں چلا دی. جب ابراہیم نیچے اتر گئے تو بچہ بیوی غائب ہو گئی. پھر اونٹ سے چلانے لگا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب تو نے دیا تھا, تو نے کہا چھوڑ دو یہ نہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لمبی دعا مانگی, درد بھری فریاد ہے, ایک بوڑھے ماں کا نوحہ ہے, دعا نہیں نوحہ ہے. نوحہ دکھی ماں. ابراہیم کا دکھ تھوڑا ہے. ایک بیگم, دو بیگم اور ہیں فلسطین میں. ہاجرہ کا تو کوئی نہیں, بالے پہاڑ ہیں, سنسناتی ہوائیں ہیں, ببول کے کانٹے ہیں, کیکر کی چھاؤں ہے, نہ پانی نہ روٹی نہ دانا نہ پانی نہ سنگی نہ ساتھی. ایسے جبھی اللہ صفحہ فرمانے سب کو دوڑا, دوڑو دوڑو. بچہ میں جو قربان کیا تھا, مجھے تو روٹی پانی ختم ہوا تھا, فوراً زمزم نکال دیا. اتنے مرحلوں سے سب گزارا کہ وہ تڑپ رہا ہے, گیڑیاں رہ رہا ہے, اور مرنے کو ہے, اور کام پہ بس آیا ہے. 2001 قطر میں ہماری جماعت, میرے کندھے میں درد, میں ٹیکا لگوائی ہے ایمرجنسی وارڈ میں. ایک بچہ تڑپ رہا, چھوٹا 3 سال, اس کی ماں بے بسی سے اس کو دیکھ رہی تھی. دیکھو میں اب بھی ہو پڑا ہوں, نہ میں بچے کو جانتا نہ ماں کو جانتا, میں صرف ماں کے چہرے کو دیکھ. میرا دل پوچھ گیا, وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی. ساز خاموش ہے, فریاد سے معمور ہے. ہم یہ شعر مجھے اس دن سمجھ میں آیا. کیا درد تھا اس ماں کے چہرے پر. وہ تو ہاسپٹل میں علاج ہو رہا, ڈاکٹر سر پہ کھڑے, ایمرجنسی ہے, قطر جیسا شدید ہاسپٹل ہے. میری ماں ہاجرہ کا بچہ غالے پہاڑوں میں تڑپ رہا ہے. اس ماں کی بے بسی سی مائیں بھی نہیں جان سکتی باپ کیا جانتے. یہ جو سفر مکہ میں تھا, ان کو بھی پتہ پر کچھ نہیں ہے. رہ نہیں سکتی, ڈٹھی پکار دیکھا رمان دیکھا, ڈٹھی دل کو دیوان دیکھا, سجڑ میں سب کے مر موسان. یہ وہ راوی جنہیں خبر ہے کچھ بھی نہیں ہے. صفا پہ چڑھی, مروہ پہ چڑھی, صفا پہ چڑھی, مروہ پہ چڑھی. بچہ غائب ہو جاتا تو بھاگ پڑتی. میرے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ 2 جہان کے سردار نے صحیح کی تو میرے قدر کا میرے نبی تو بھی بھاگ گیا, تیری ماں بھاگی. اور قیامت تک آنے والے اربوں کروڑوں حاجتوں, بھاگو بھاگو اور یاد کرو اللہ پہ پڑھنے کی داستان یوں ہوتی ہے. اور شکر ہے ہم سب سے چکر میں تھک گئی. ایک اور میں ساڑھے سنائی پڑی جاتی ہے, 7ویں چکر پہ بے بس ہوگی, گر گئی اور وہیں بیٹھ گئی کہ بچے کو مرتا دیکھنے کا جگر نہیں تھا. ادھر مر جاؤں میں ادھر مر جاؤں, بس ایسے حسرت بری نظر آخری ڈالی. وہ ایک عجب نواز, ایک حسین آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے. تو گھبرا گئی کہ گرانے کو کون آ گیا. پھر مرتا چاہتی اور دوڑ لگائی. آدمی غائب سے جگڑی جائے انسان کی, اور جہاں اسماعیل کیڑی نکل ہے وہ پر مارا. میرے رب نے وہ پانی نکالا جس میں کوئی سورسز نہیں ہے, ہر کنویں کے سورسز ہیں کسی بڑے پانی کے ذخیرے کے ساتھ. یہ وہ پانی جس کا کوئی سورس نہیں ہے. میرے رب کی قدرت کا شاہکار کھڑا ہوا ہے اور عشق و محبت کی کہانی کی نشانی کھڑا ہوا ہے. اور پھر ابراہیم نے دوسری کہانی لکھی, یا ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دے. چھری لیے باپ آ رہا پورا, کیا عمر ہے 92 سال, اور فلسطین سے چلے. کتنے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی ہوں گی کہ جب چھری چلاؤں گا تو تڑپے گا کیسے.
کس کروٹ گرے گا میں اسے کیسے دیکھوں گا؟ ویسے ہی بس فضل میں یہ خیال کر رہا ہوں اور یہاں سامنے باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹے کی عمر 6-7 سال ہے 8 سال 10 سال سے کم ہے. میرے بچے تیرے زبان کا حکم ہے کیا کہتے ہو؟ کیا ماں کی تربیت ہے یا تو ابا میں کب کہہ رہا ہوں نہ کر جلدی کر جلدی کر. نہیں پریشان ہو رہے تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں پتا سبا کرے مر جاؤں گا تو بس ایک ہی بات ہے آپ کے بدل میں اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے. یہ بات کو کرنا مکالمہ ہے. اور پھر معصوم بچہ ایک دم ماں کی شکل سامنے آئی تو کہنے لگے ماں ابا ایک کیا ہے تو اب ایسا کرو اب معصوم بچے نے کرتا ہوتا کہا یہ کرتا دے میری ماں کو دے دے جب میں یاد ہوں تو میرا کرتا دے کے تسلی لیا کرے گی اور مجھے یہی کفن کرنا اترنا لے جانا اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر مجھے یہی دبا دے گا. اور ابا جی مجھے الٹا نہ ڈالنا سیدھا نہ ڈالنا کہیں تیری نظر پڑے اور ہاتھ کانپ جائے پھر ہاتھ کو باندھ دے میں سلام کا پورا برنی نہیں سبر کر سکتا اس سے بچہ سبر کر جائے گا. میں سوچ مجھے بولے کہ جب ابراہیم بیٹے کے ہاتھ باندھ رہے ہوں گے وہ پہ کیا جب قوم باندھے وہ کیا جب ان کو الٹا دکھایا بطن کا وہ جمیل قرآن نے کہا تو ان کے کمر پہ اپنا بڑھنا رکھا اور سر کے بال پکڑے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں چھری اور سب ذرا اوپر کیا سر کے بال پکڑ اوپر کرنے کی تو یوں آسمان کو دیکھا چھری ہاتھ میں بچے کا سر ہاتھ میں اور یوں آسمان کو دیکھا. اے اللہ اس سے ناراض ہو گئے کہ اسماعیل میرے دل میں آ گیا ہرگز نہیں میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے. کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے ناراض ہے تو معاف کر یہ لے تو نے دیا تیرے نام پہ اللہ اکبر. شروع میں چلنا تھا کہ آسمان مل گئے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک دفعہ جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور آسمان کو دیکھا تو فرشتوں کی تھوڑے اور چیخیں نکل گئی اور ایک دفعہ طائف سے جب میرے نبی بے ہوش ہو کر گرے تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. میرے اللہ نے جبریل سے کہا بھاگو. میرے خلیل نے امتحان میں اپنے آپ کو سچ کر دکھایا ہے. چھری کے چلنے سے پہلے بچے کو نکال دو چھترا ڈال دو چھری چلی آنکھوں میں تو پٹی تھی ابراہیم کی اب تک بھی پٹی بدل رہی تھی آنکھ کھلی بچہ کھڑا ہے چھری کھڑا ہے چھترا چل رہا ہے. جیسے میرے نبی ہمیشہ قربان کے 2 چھترے کرتے تھے اس یاد میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے. یہ مینا کی وادی نے اس کہانی کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور آنے والوں کے سامنے یہ پہاڑ پیش کرتے ہیں. ان پہاڑوں کی صبح ہوتی تو یہ خوشی ہوتے تو کیسے حالی ہو تم یہاں آ کے بھی اللہ کو اپنا بنا کے نہیں جا رہے ہو. یہ دھرتی پکار ہوتی کیا کر رہے ہو؟ یہی اسماعیل و ابراہیم کی داستان میری گود میں ہے میری آغوش میں ہے. یہ دھرتی نہیں بجا سکتی یہ پہاڑ نہیں بجا سکے نہ میرے رب نے بجایا قدردان ہے ہم سے مطالبہ ہے اللہ کے بن جاؤ اللہ کے بن جاؤ. اور بھائیو ہمیں ایک مقدس جگہ پر رہیں صرف حج کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ زندگی بدلنے کا ارادہ ہو. پچھلی بار توبہ کریں اللہ سے دوستی لگائیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں اس سے مہربان کوئی نہیں اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر توبہ ٹوٹ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ وہ انسانی کیا جس سے گناہ نہ ہوگا وہ انسانی کیا جو گناہ نہ ہو وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو اور وہ رب ہی کیا جو معاف نہ کرے. آپ مرنا اس کی میں
پھر ٹوٹ گئی، پھر آ جاؤ، گاؤ ماں انگلیاں جاؤ ماں، پھر ٹوٹ گئی، پھر میں کوئی دین نہیں رہا توبہ توڑنے کی، میں ناامیدی سے نکال رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کو ایک خاندان کا سبب کیا ہوا ہے، یا جتنا پھر نہیں پھرنا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ میرے نبی نے کہا جو دل میں 70 دفعہ توبہ ہو لیکن ہر دفعہ کر لے تو اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ تو بھائی میں نے جو سن رہے ہیں ہمارے میں منصورات مرد عورت جتنے سن رہے ہو، اور میرے ساتھ توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ تیری مان عبادات کی کمی تو فوراً شروع، نماز نہیں پڑھے تو جا کے شروع، زکات نہیں جا کے ادا کرو، کاروبار میں پھنسے ہوئے سود ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، توبہ یہاں کرو، آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرو، آہستہ آہستہ۔ اللہ نے اس کی اجازت ایک دم نہیں ختم کرنے کو کہا، آہستہ آہستہ نکلو، آہستہ آہستہ نکلو، تو سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ کل ہم ایک بہت بڑے دربار میں جا رہے ہیں، شہنشاہ کا دربار ہے۔ ہاں یہ جو 10 دن ہیں، یہ 9 دن حضرت انس فرماتے ہیں ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفات کا ایک دن 10,000 دن کے برابر ہے، بندگی اور اجر کے اعتبار سے۔ ہم ماننے جا رہے ہیں۔ میں آپ سب سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، کسی سے ناراض ہو، کسی کا دل میں بغض لیے بیٹھتے ہو، کسی سے تمہارا بائیکاٹ ہے، تم کسی سے بات نہیں کرتے ہو، کل عرفات جانے سے پہلے فون کر دو، معاف کر دو، معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو، کہ تم خود چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں، میں جب جاؤں تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں پہلے انہیں معاف کروں جن سے میں ناراض ہوں، میں ان سے معافی مانگوں جن کو میں نے ناراض کیا ہوا ہے، میں ان کو سلام کروں جن سے میں نہیں بولتا ہوں، میں ان کو سلام کروں جو مجھ سے نہیں بولتے، نہیں مجھ سے بولتے، میں سلام کر کے ہاتھ پوچھوں، آپ کہنے سے ہیں بس آپ کا ہاتھ پوچھنا تھا۔ کسی سے دل خفا ہو چکا ہے، دل میں برائی آ چکی ہے، نہیں بیٹھ کے اپنے دل کو دھو لو، صاف کر لو، کہ ہم چاہتے ہیں میرا اللہ مجھے معاف کرے، میرا اللہ کہتا تم میرے بندوں کو معاف کرو، میرے بندوں کو معاف کرو، میرا اللہ اعلان کر رہا آؤ عرفات میں، کتنے گناہ جتنے ریت کے ذرے، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے آج تک دن رات بنے ہیں اتنے، اور ایک دفعہ کہنا معاف کرو، سارے معاف کرو، لیکن اللہ کہتا ہے پہلے تم میرے بندوں کو معاف کرو۔ تو بھائیو ابھی وقت ہے، رات بھی پڑی ہے، دن بھی پڑا ہے، کہیں ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، جن سے ناراض ہو فون کرو، بھائی مجھے معاف کرو، بھائی میں نے معاف کیا، وہ آپ سے سلام کے لیے راضی، ایک دفعہ سلام کر دو تاکہ آپ کا دل صاف ہو جائے اور ہم صاف برتن لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ وہ سمجھنا یہاں ہے، وہ عرفات میں نہیں ہوگا، تو میرے ساتھ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ جب پاکستان میں جاؤ تو تبلیغ میں وقت ضرور لگانا، تبلیغ میں وقت لگانے سے انشاءاللہ آپ کے ایمان، اللہ ہر چیز